بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الباعث۔ الباعث کے مطلب زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا۔ الباعث وہ ہے جو رسولوں کو اپنے احکامات دے کر لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، اور الباعث ہی وہ ہے جو تمام انسانوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یعنی کہ جب انسان مر جاتے ہیں پھر وہ قبروں میں دفن کر دیتے ہیں ان کو لوگ نا، تو جب قیامت کے دن الباعث اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو قبروں سے نکال کے جمع کرے گا قیامت کے بعد۔ سو رہی ہوں گی بہت دن سے۔ ہم لوگ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں میں بابا ہماری قبروں کو پہلے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بڑا کر دے، نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ کی قبر کو خوب بڑا کر دے، نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکی کھولے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولے، آمین۔ آمین۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو پھر زندہ فرمائے گا، تاکہ اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنہ میں داخل فرمائے۔ جنہ میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا میں کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی چشمہ بنوانا پڑتا ہے، کبھی چشمہ ٹوٹ جاتا ہے نا، اور بہت ساری تکلیف ہوتی ہیں دنیا میں۔ بولیں گے بابا بابا اگر ہم لوگ کا چشمہ، ہم لوگ ایسے بولیں گے چشمہ ٹوٹ جائے گا جنہ میں ہاں ضرورت بھی نہیں جو بھی بولیں گے ہو جائے گا۔ ہوگی۔ اگر ہم لوگ میں چشمہ ٹوٹ جاؤ، ہم لوگ جوڑ سکتے ہیں بول کے وہ۔ ہاں بول رہے ہیں جڑ جاؤ تو جڑ جائے گا، لیکن سب اللہ تعالیٰ، پھر وہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ میں ہمیں پورا دیا ہوا ہوگا، طاقت دی ہوئی ہوگی، لیکن سب ہوگا اللہ کی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کو بابا کوئی چیزیں ہم لوگ کی مرضی سے ہوئیں گے، جو ہم لوگ نے دعا مانگا تھا دنیا میں دعا مانگا تھا مگر جنت میں ملنا تھا۔ ہاں انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ملے گا، اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تو ہم لوگ کو دنیا میں بھی دیں اور آخرت میں بھی دیں، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بہت رحمت دیا ہے، لیکن اور مانگنا چاہیے، ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں آگ کی سزا ہوگی۔ جہنمی ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مریں گا کوئی بھی نہیں، اسی لیے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اچھا اب کہانی سنو، 309 سال، اس کہانی کا نام ہے 309 سال۔ کل بروز جمعہ کو ایک اہم بات بتائی جائے گی، ابو جان نے چائے کی میز پر اعلان کے انداز میں کہا، اور چائے ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ سب چائے پی رہے تھے، ابو جان اور بچے چائے پی رہے تھے، تو ابو جان نے کہا کہ کل بروز جمعہ کو ایک اہم بات بتائی جائے گی، اور کھڑے ہو گئے۔ تو سب گھر والے تجسس میں پڑ گئے۔ واجد تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ابو کیا بتائیں گے؟ شمائلہ نے مارے تجسس کے واجد سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، واجد نے جل کر شمائلہ سے کہا، اور ہاں اس اہم بات کے بعد انعام بھی دیا جائے گا، ابو جان نے کہا۔ انعام پریزنٹ، گفٹ۔ اب تو انعام کی لالچ میں سب سوچ میں پڑ گئے کہ اہم بات کیا ہے اور انعام کیا ہے۔ صبیحہ تمہیں کچھ بتایا ابو نے؟ ارے میں بھی تمہاری صف میں شامل ہوں، مجھے بھی کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہماری صف کیا مطلب؟ واجد نے پوچھا۔ ارے بھیا نامعلوم لوگوں کی صف میں، صبیحہ نے صف کی تشریح کرتے ہوئے کہا۔ چلیں سب امی کے پاس چلتے ہیں، ابو نے ضرور انہیں بتا دیا ہوگا۔ ابو امی کو تو ہر بات بتا دیتے ہیں۔ سب نے مل کر متفقہ فیصلہ کیا اور امی سے پوچھنے چلے۔ ارے تمہارے ابو نے مجھے بھی نہیں بتایا، بس اب انتظار کرو، کل جمعے کا پتہ چل جائے گا۔ امی جان نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا، امی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ جمعے کے دن ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ ناشتے کے بعد واجد نے کہا، ابو آپ نے انعام کا کہا تھا۔ اب واجد کو انعام کی فکر لگی ہوئی ہے۔ پیٹو انعام سے پہلے کچھ اعلان کا بھی کہا تھا۔ تو صبیحہ نے اسے کہا کہ پیٹو تم کو خالی انعام کی پڑی ہوئی ہے، ابو جان نے انعام سے پہلے کہا تھا کہ وہ اعلان سنائیں گے پہلے۔ تو امی ابو ہنسنے لگے۔ تو ہاں بچوں، ہم نے آج ایک اہم بات بتانی ہے، اور اس کے بعد ایک اچھے انعام کا اعلان بھی کریں گے۔
جی جی جلدی بتائیے، شمائلہ نے بےتاب ہو کر کہا۔ سب اس اعلان اور انعام کے متعلق جاننا چاہ رہے تھے۔ واجد بیٹا آج کیا دن ہے؟ ابو نے پوچھا۔ کون سا دن ہے؟ نہیں میں ایسی مذاق کر رہا ہوں۔ ہاں ابو نے جمعے کی بات کری تھی نا، گڈ جاب ماشاء اللہ۔ تو ابو نے پوچھا کہ واجد سے کہ بیٹا آج کیا دن ہے؟ جی کون سا مشکل سوال ہے، آج جمعہ ہے۔ واجد نے مہارت جتلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ ذہن میں رہے کہ آج جمعہ ہے۔ اس جمعے کی مناسبت سے ایک واقعہ سنانا ہے، وہی اہم اعلان ہے یا اہم بات ہے، ابو جان نے کہا۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام وقیانوس تھا۔ وہ اور اس کی ساری قوم بت پرست تھی، بتوں کو پوجتے تھے وہ لوگ۔ ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ یہ لوگ وہاں بتوں کو پوجتے تھے اور ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے۔ وقیانوس ظالم بادشاہ تھا، سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس میلے میں چند نوجوان لڑکے بھی گئے۔ وہاں ان لڑکوں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اس وقت چند نوجوان لڑکوں کو اس عمل سے نفرت ہوئی۔ ان کو سمجھ آ گیا کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے جس نے زمین اور آسمان اور اس کائنات کو بنایا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک لڑکا وہاں سے ہٹا اور آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرا آیا، وہ بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا لڑکا آتا گیا۔ ہر ایک دوسرے سے اپنی بات چھپا رہے تھے کہ کہیں دوسرا جا کر بادشاہ کو نہ بتا دے اور وہ گرفتار نہ ہو جائے۔ تو جب وہ لڑکے وہاں میلے میں گئے نا، اور ان لڑکوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو سب بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں سے کو پوج رہے ہیں، بتوں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں، بتوں سے مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ اور لڑکے سوچنے لگے کہ یہ بت تو ان لوگوں نے خود بنائے ہیں، خود ہی بنا کے پتھروں سے، مٹی سے، پتھر سے، لکڑی سے بت بنا کے اور ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان لڑکوں کو بہت خراب لگا کہ عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا۔ کیا یہ بت جن کو انہوں نے خود بنایا ہے، کیا یہ بت، اس بت نے ان لوگ کو بنایا؟ کیا اس بت نے زمین و آسمان بنائی؟ نہیں نا۔ تو کچھ نہیں کیا۔ ہاں، تو اب یہ لڑکے بھی کسی کو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ تو ایک لڑکا اٹھا، کہنے لگا کہ وہ یہاں نہیں بیٹھے گا، یہاں تو بت کی عبادت ہو رہی ہے، وہ گندی جگہ پہ گندے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ اور وہ اٹھ کے چلا گیا دور اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے جیسے اور بھی لڑکے ہیں جو اس کے جیسا سوچتے ہیں اور جو بتوں سے نفرت کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اور ایک اور لڑکا وہاں سے اٹھ کے، وہ بھی ایک اللہ کو مانتا تھا، وہ بھی اٹھ کے آ کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اسی درخت کے نیچے۔ اسی طرح اور لڑکے آتے گئے اور بیٹھتے گئے اس درخت کے نیچے۔ سارے آ گئے۔ لیکن ابھی پتہ ہے اس میں لکھا نہیں کتنے لڑکے تھے، لیکن ان لوگ کو بھی نہیں معلوم کہ وہ سب لڑکے کون ہیں اور وہ سب لڑکے یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ صرف اپنے آپ کا پتہ ہے کہ میں یہاں یوں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہا۔ لیکن جو دوسرے لڑکے اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، وہ ان کے بارے میں ایک کسی لڑکے کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ سب لڑکے کون کون ہیں۔ کیوں؟ ان لوگ کی بات تو آپس میں نہیں ہوئی نا ابھی، وہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ابھی آگے پتہ چلے گا، ابھی اس میں آئے گا میرے خیال سے، وہ لوگ پوچھیں گے ایک دوسرے سے تو پھر۔ اور وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنا بھی نہیں چاہ رہے تھے نا کہ اگر جو ہے وہ کسی نے جا کے شکایت کر دی، ان میں سے کوئی لڑکا کو میری بات پسند نہیں آئی، اس نے جا کے ظالم بادشاہ کو بتا دیا کہ یہ تمہارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، تو بادشاہ پکڑ کے سزا دے گا۔ اسی لیے وہ بتا نہیں رہتے، وہ کسی ایک دوسرے کو بتا نہیں رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ پھر ایک نے سوچا کہ یہ اتنے سارے لڑکے یہاں پہ، کتنے 7 یا 10 لڑکے یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پہ جمع ہونے کا کوئی مقصد ہو، تو سب بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں۔ تو ہم سب ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بول اٹھا، ان میں سے ایک نے کہا
جس بت پرستی میں ہماری قوم مبتلا ہے یہ غلط ہے۔ عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے جس کا اس کائنات میں کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے، اور پھر سب نے اپنا مقصد یہی بتایا۔ تو ایک لڑکے نے کہا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے جس نے یہ کائنات بنائی اور کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کری، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو پھر سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاں اپنے سیلف کو مدد کی۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہی نے خود سب کچھ بنایا ہے۔ تو پھر سب لڑکوں نے کہا کہ ہم سب کا یہی خیال ہے، ہم سب کا یہی مقصد ہے وہاں سے یہاں پہ آنے کا۔ تو پھر ان نوجوانوں نے اپنی ایک الگ عبادت گاہ بنائی جس میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، مگر جلد ہی یہ خبر شہر میں پھیلتی چلی گئی اور بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے سب کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان سے ان کا عقیدہ پوچھا تو انہوں نے بغیر کسی خوف کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا اور بادشاہ کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور بادشاہ کو بھی بولا کہ بادشاہ تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ بادشاہ نے ان کو بہت ڈرایا اور ان کے اچھے اچھے کپڑے ان سے لے لیے، ان کی اچھی اچھی چیزیں لے لیں، اور ان کو وقت دیا، مہلت دی کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے جو وقت دیا، ان لوگ کو مہلت دی، کچھ دن کی، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، جتنے دن کی بھی مہلت دی، ان لڑکوں نے اس مہلت کا فائدہ اٹھایا اور بھاگ گئے اور ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو جب وہ غار میں چھپ گئے نا، پھر غار میں ان کو نیند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی، اور ان کو نیند کتنی لمبی آئی؟ ہاں سنیے تم نے یہ کہانی اصحاب کہف کی۔ ان کو نیند اللہ تعالیٰ نے دی 309 سال کی، 309 ایئرس، not 1 day, not 2 days, not 3 days, not 1 year, not 100 years، 309 ایئرس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ صبح و شام دھوپ ان کے قریب سے گزرتی مگر غار کے اندر ان کے جسموں پر نہ پڑتی۔ تو واجد نے سوال کیا کہ ابو اتنا عرصہ وہ کیسے زندہ رہے؟ ان کے بابا نے بتایا بیٹا اللہ تعالیٰ جسے زندہ رکھے اسے کون مار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو پھر ابا جان نے قصہ دوبارہ کنٹینیو کیا۔ جب وہ نوجوان اٹھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نیند ختم کری، ان کو اٹھایا۔ تو جب وہ نوجوان لڑکے اٹھے تو اس وقت تک وہ ظالم بادشاہ مر چکا تھا، اس کے مرے ہوئے بھی صدیاں گزر چکی تھیں۔ صدیاں ہوتی ہیں ایک صدی 100 ایئرس، تو 3 صدیاں گزر گئیں، 300 ایئرس گزر گئے تھے نا۔ اور اب جو ہے وہ اس وقت ملک پر ایک رحم دل بادشاہ بیدوسس کی حکومت تھی۔ اب ایک اچھا بادشاہ آ گیا تھا، اس کا نام تھا بیدوسس۔ ایک ساتھی کو ان لڑکوں نے ایک لڑکے کو بھیجا، ایک سکہ دے کے بھیجا کہ تم بازار جاؤ اور کچھ کھانا وغیرہ خرید کر لاؤ۔ اب وہ لوگ اٹھے نا تو ان لوگ کو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ 309 ایئرس تک سو رہے تھے، وہ لوگ سمجھ رہے تھے وہ کچھ گھنٹے سوئے ہوں گے، 1 دن سوئے ہوں گے، ان کو ایسا لگ رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک لڑکے کو بولا کہ یہ سکہ لو اور بازار سے کچھ کھانا لے کے آ جاؤ۔ وہ کھانا خریدنے دکان پر پہنچا اور 300 برس پہلے کا بادشاہ وقیانوس کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا۔ اب اس کے پاس جو سکہ تھا نا وہ 300 ایئرس پرانا تھا، پیسہ جو تھا نا ڈالرز ہے نا، 300 ایئرس پرانا کوائن، وہ اس نے دکاندار کو دیا۔ تو دکاندار تعجب میں پڑ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، کس زمانے کا ہے۔ بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھایا، سب نے کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ اس نوجوان نے کہا نہ مجھے کوئی خزانہ ملا ہے، نہ یہ کہیں سے لایا ہوں، یہ میرا اپنا پیسہ ہے۔ بازار والوں نے گرفتار کر کے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ تو نیک اور رحم دل تھا، اب جو بادشاہ تھا نا وہ اچھا تھا۔ اس نے سلطنت کے پرانے دفاتر کو نکلا جو کہ اب آثار قدیم میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس میں اس کو وہ تختی ملی جس میں
اچھا اچھا، اب اس نے نا، اب وہ اس بادشاہ کو کچھ شک ہوا کہ یہ لڑکا اتنا پرانا سکہ لے کے آیا ہے. پھر پھر اس نے پھر اس نے اپنے وزیروں کو بولا اور خود جو ہے وہ اپنے پرانے تختے نکالنے لگا، پیپرز، پرانے ہسٹوریکل پیپرز دیکھنے لگا. پھر اس کو ایک 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 پیپر ملا، ایک تختہ ملا، جس میں ان نوجوانوں کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا. فران کیا؟ فرار یعنی کہ بھاگ جانے کا. وہ لوگ بھاگ گئے تھے نا بادشاہ کی قید سے، پرانے والے بادشاہ کی قید سے بھاگ گئے تھے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگ گئے تھے اور غار میں پناہ لے لی تھی. تو اس بادشاہ نے نا ان کے خلاف FIR لکھ دی تھی، پیپر میں لکھ دیا تھا کہ یہ مجرم جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، میرے پریزن سے بھاگ گئے ہیں. تو اس نے وہ کیا؟ پریزن جہاں پہ قید کرتے ہیں لوگوں کو، اس میں سے، تو اس نے بادشاہ نے لکھ دیا تھا. اچھے بادشاہ کا وہ پریزن تھا. نہیں نہیں، برے بادشاہ نے پریزن میں ڈالا تھا نا ان لوگ کو. ڈالا نہیں تھا پریزن میں، ان لوگ کو موقع دیا تھا. یہ لوگ شاید، ان لوگ کو شاید اپنے گھر بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو اور بتوں کی عبادت کرو، ہمارے بتوں کی. تو ان لڑکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں. تو بادشاہ نے ان کو ٹائم دیا تھا، تو یہ بھاگ گئے تھے نا. ایسے بھاگ ہاں، تو اس بادشاہ نے، پورا خراب والے بادشاہ نے لکھ دیا تھا، لکھ کے رکھ لیا تھا کہ یہ اتنے لڑکے جو ہے وہ میرے پاس سے بھاگے ہیں، ان کو پکڑنا ہے. لیکن اب یہ لڑکے تو غار میں جا کے سو گئے تھے اور وہ بادشاہ مر گیا. اب اب بہت سالوں کے بعد، 300 ایئرس کے بعد، اور بہت سارے بادشاہ آئے ہوں گے. اب جو ہے نا، اب یہ ایک اچھا بادشاہ آیا تھا. اب اس نے گندے بادشاہ کا پیپر لے لیا تھا. پیپر ان کے محل میں رکھا ہوا تھا نا، سارے بادشاہ ایک ہی محل میں رہتے تھے، اسی محل میں پیپر رکھا ہوا تھا. تو اب جب اس نے پیپر نکالا تو پھر اس کو وہ تختی مل گئی، وہ پیپر مل گیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ 300 ایئرس پہلے یہ لڑکے جو ہے وہ 300 ایئرس پرانے بادشاہ کے کو دھوکہ دے کے بھاگ گئے تھے. تو اب جب اس نے ان کی ڈیٹیل پڑھی تو یہ تختی وقیانوس ظالم بادشاہ نے خود لکھوائی تھی کہ یہ نوجوان اشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے یہ ہیں، جہاں ملے ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو اس نے وہ پرانے بادشاہ نے نا، ظالم بادشاہ نے لکھ کے اپنے پولیس والوں کو اور وزیروں کو دے دیا تھا، منسٹرز کو دے دیا تھا کہ جہاں پہ یہ لڑکے ملیں، جب بھی یہ لڑکے ملیں ان کو پکڑ لیں. تو سبیہ نے پوچھا، سبیہ نے، کہ بابا اس تختی کا کیا نام تھا؟ بیٹی اس تختی کا نام رقیم تھا، اس لیے ان نوجوانوں کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں. پھر بابا کہنے لگے کہ پھر بادشاہ اس نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ بادشاہ کی سلطنت میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مر کر کس طرح زندہ ہوں گے. تو بادشاہ بھی اچھا اس زمانے کا مسلم تھا. تو بادشاہ نے جب یہ پتہ چلا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو 300 ایئرس پہلے بھاگا تھا، تو بادشاہ کو بہت خوش ہوا کہ اس کو ایسا لڑکا ملا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مار کر دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. بادشاہ بیدوسس بہت خوش تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، تاکہ ان لوگوں کو بتلا سکوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرمائیں گے، جس طرح ان نوجوانوں کو 309 سال سلایا اور اب اپنی قدرت سے ان کو دوبارہ زندہ کیا. نوجوان بادشاہ کو غار کی طرف لے گیا. بادشاہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس غار میں پہنچا جہاں یہ نوجوان تھے. اس نوجوان کا نام کیا تھا؟ واجد نے پوچھا. تو بابا نے بتایا کہ اس نوجوان کا نام تملیخہ تھا. اس تملیخہ نوجوان نے کہا، آپ یہاں ٹھہریں تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو سارے واقعے کی اطلاع کر دوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر اسی دشمن بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے اور یہ کہ ہم کئی صدیاں سوئے ہیں. ظالم بادشاہ مر چکا ہے اور اللہ پر یقین رکھنے والا بادشاہ اور اس کی قوم ملنے آئی ہے. تو اب یہ لڑکا نا بادشاہ کو غار کے منہ کے پاس باہر چھوڑ کے اندر گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ آپ ابھی یہیں ٹھہریں، میں اندر جا کے اپنے ساتھیوں کو بتا دیتا ہوں کہ پرانا بادشاہ مر گیا ہے اور ہم لوگ بہت سالوں تک سوتے رہے ہیں، اور ایک نیا بادشاہ آیا ہے جو اچھا ہے، وہ ہم لوگوں سے ملنے کے لیے یہاں آ رہا ہے. تو تاکہ وہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں، تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کسی نے اٹھا لیا ہے، تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں پرانے بادشاہ کو لے کے آ گیا ہوں. پھر اس نوجوان نے اندر جا کے ساتھیوں کو تمام حالات بتائے تو وہ بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال بڑے ادب سے کیا، اور پھر وہ واپس اپنے غار کی طرف لوٹ گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ اب وہ نوجوان نا اندر گیا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اچھا والا بادشاہ ملنے آیا ہے. تو سب بہت خوش ہوئے اور پھر باہر آئے بادشاہ سے ملنے کے لیے، اچھے بادشاہ سے ملنے کے لیے. اب وہ بادشاہ سے مل کے واپس غار میں گئے لڑکے،
اور پھر دوبارہ سو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سلا دیا یا ان کو موت دے دی، اب وہ ان کو موت دے دی وہیں پہ، صحیح ہے، اب ان کی قبر وہیں پہ اسی غار میں ان کی قبر ابھی تک ہے، لیکن اب وہ نظر نہیں آتے، چھپ گئی ان کی قبر، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ کون سا پہاڑ ہے، یہ سب کو، یہ وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے، جہاں پہ یہ غار ہے نا وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پہاڑ کون سے پہاڑ میں تھے وہ لوگ، لیکن اب وہ کسی کو نظر نہیں آتے، وہ چھپ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا دیا ہے۔ تو یہ واقعہ قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ہے؟ 54 55 نہیں 56 تھوڑے پہلی سورہ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، سورہ کہف میں ہے، سورہ کہف۔ اس لیے جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا۔ تو جمعے کے دن، ہاں، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے پاؤں سے لے کے آسمان تک لائٹ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نور دے دیتے ہیں، جو قیامت کے دن روشنی دے گا۔ اور یہ نور ابھی تو ہمیں نظر نہیں آئے گا نا، لیکن قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنی روشنی مل رہی ہے، جب سب کو روشنی کی ضرورت ہوگی تو ہمارے پاس یہ روشنی ہوگی قرآن پڑھنے کی، سورہ کہف پڑھنے کی۔ کہف کیسے پڑھتے ہیں؟ انشاءاللہ جب تم قرآن پڑھنا سیکھو، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے نا جمعے کو، تو تم سن لینا۔ ابھی آپ پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں ابھی پڑھا دوں گا انشاءاللہ، تھوڑی سی پڑھا دوں گا، ابھی تو سونے کا وقت ہو رہا ہے، جمعے کو ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی پڑھا سکتے ارے بابا ابھی تو سو گی نا، ہیں؟ اچھا میں تھوڑی سی سنا دوں گا، شروع کی 10 آیت اور آخر کی 10 آیت پڑھا دوں گا، ہاں انشاءاللہ، ہاں بہت لانگ ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ تو اور اچھا ایک اور اس صورت کو پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابھی اس جمعے کو سورہ کہف پڑھیں گے تو لیس جمعے سے لے کے اس جمعے تک انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو صبیحہ اور شمائلہ نے پوچھا کہ ابو اس کے علاوہ اس سورہ کی اور کیا فضیلت ہے؟ تو ابو کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے جو بہت بڑا فتنہ ہے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے۔ یہ بہت عظیم الشان سورہ ہے، اس لیے جو بھی جمعے کے روز اسے پڑھے گا میں انشاءاللہ اسے، تو اب ابا بتا رہے ہیں ان کے بابا صبیحہ کے اور واجد کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ پوری ایک ساتھ نازل ہوئی تھی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے تھے سورت کے ساتھ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تو خیر آئے ہی تھے کیونکہ وہی لے کے آتے تھے سورہ قرآن کی آیات اللہ تعالیٰ سے لے کے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے فرشتے آتے تھے؟ جبرائیل، اور ان کے ساتھ 70,000، ہاں ان کے ساتھ 70,000 اور فرشتے آئے تھے اس صورت کو لے کے، اس لیے بابا نے کہا کہ اس لیے جو بھی جمعے کے روز اسے پڑھے گا میں انشاءاللہ اسے 100 روپے ہر جمعہ انعام میں دیا کروں گا۔ صحیح ہے، آپ کو کتنے چاہیے؟ $10 انشاءاللہ، $100، اوہ مائی گاڈ۔ اچھا آگے سن لو۔ انعام کا اعلان سن کر سب کی باتیں کھل گئیں، سب مسکرانے لگے۔ ابو جان پھر تو آپ آج 300 روپے کا انتظام کر کے رکھیں۔ واجد، شمائلہ اور صبیحہ بیک وقت بولے 300 روپے، کیونکہ سب کو 100 دیں گے نا، واجد کو 100، شمائلہ کو 100 اور صبیحہ کو 100، تو 300 روپے آج آپ نکال کے رکھیں کیونکہ ہم سب ابھی سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ ارے بچوں تم مجھے کیوں بھول رہے ہو؟ امی جان بھی بول اٹھیں تو سب مسکرانے لگے۔ تو امی نے کہا کہ 400 روپے بولو، میں بھی تو پڑھوں گی انشاءاللہ۔ یاد رکھنے کی باتیں، اس مبارک نام سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، ہاں اس مبارک نام سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلم بنایا۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مردے کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ہم اچھی باتوں پر عمل کریں تاکہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں تو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ بابا اس کو بند تو کرنے دو، 1 منٹ رکو۔ السلام علیکم۔